الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، پہلی دہائی رحمت ہے اور دوسری دہائی مغفرت اور بخشش ہے اور تیسری دہائی عتق من النار، دوزخ سے رہائی کا پروانہ ہے. رمضان المبارک کوئی محض ایک بوجھ نہیں ہے جو اللہ نے بندوں پر ڈال دیا ہو، بلکہ عبادات میں سے ایک افضل ترین عبادت ہے جس میں عملاً حضور الہی کا احساس ہوتا ہے. اللہ کریم کو حاضر ناظر جاننا ایک اور بات ہے اور حاضر و ناظر ماننا کچھ دوسری بات ہے. حاضر و ناظر ماننے کا مفہوم یہ ہے کہ عملی زندگی میں ہم جو بھی کرتے ہیں اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہو کہ واقعی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے روبرو کر رہا ہوں تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں ہوتی. عبادات جتنی بھی ہیں وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا نوافل ہوں، نفلی صدقات ہوں، نفلی حج ہوں، نفلی روزے ہوں، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہوں، تسبیحات ہوں، ساری عبادت کا حاصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے جو اس کو صاف کرتی ہے، چمکاتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو یہ ساری عبادات ذکر کی مختلف اقسام ہیں. اصل حاصل یہ ہے کہ عبادات سے انسان کا ضمیر روشن ہو، قلب روشن ہو، سوچیں سدھر جائیں، ارادے درست ہو جائیں اور اعمال اور کردار اللہ کی اطاعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع سے مزین ہو جائے. بعض لوگوں کو عبادت کے متعلق دو غلط فہمیاں ہیں. بعض خطوط آتے ہیں کہ نماز بھی 5 وقت پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن میرا کاروبار نہیں چلتا.
عبادت کرتا ہوں لیکن میری اولاد نہیں ہے، عبادت کرتا ہوں لیکن صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اس طرح سے لیں تو عبادت کا تو مفہوم ہی بدل گیا. یعنی عبادت جو اللہ نے روشن ضمیری اور صفائے قلب کے لیے فرض کی ہے، اور صفائے قلب اور روشن ضمیری کا اظہار ہوتا ہے عملی دنیا میں، کہ عبادت گزار شخص جو ہے وہ جب عملی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیسے عمل کرتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس پر عبادت کا کوئی اثر ہے بھی کہ نہیں. قرآن حکیم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادت الہی بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. اب ایک آدمی عبادت بھی کرتا ہے برائی بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے عبادت میں کہیں کوئی نقص ایسا ہے، یا وہ خلاف سنت ہے، یا اللہ کی تعلیمات کے خلاف اس نے خود گھڑ لیا ہے، یا وہ دین کے باہر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو عبادت ہے نہیں اور وہ عبادت سمجھ رہا ہے، یا اگر فرائض ادا کرتا ہے تو انہیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، وضو درست نہیں کرتا، یا سجدہ رکوع درست نہیں ہے، یا کہیں کوئی کمی ہے کہ اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا. اب اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ عبادت کرو گے تو اولاد زیادہ ہو جائے گی، عبادت کرو گے تو کاروبار بہت زیادہ ہو جائے گا. جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہونے ہیں، جس لمحے پیدا ہونے ہیں، جس جگہ پیدا ہونے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. جتنے لوگ دنیا سے اٹھنے ہیں، جس لمحے اٹھنے ہیں، جس جگہ اٹھنے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. اس میں میری اور آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے. اور پھر ہر بندے نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ اس کی شادی ہوگی اب اس کی اولاد ضرور ہونی چاہیے؟ شادی محض اولاد کے لیے نہیں ہوتی، شادی ہوتی ہے دو افراد کا مل کر زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ. چونکہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں، دونوں کو انسانیت کی دو اصناف ہیں جو دونوں ایک دوسرے کی مدد کی محتاج ہیں، اور دونوں مل کر زندگی گزارے تو خوبصورت طریقے سے گزار سکتے ہیں. اولاد دینا اس کا اپنا فیصلہ ہے. مزدوری کرنا ہمارے ذمے ہے، محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، دانش مندی سے، جائز ذرائع سے، حلال وسائل سے محنت کرنے کے ہم مکلف ہیں، اور یہ اسی طرح فرض عین ہے رزق حلال کی تلاش جس طرح باقی عبادت فرض ہے. اب اس کے بعد کس کو کتنا رزق ملتا ہے یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے. کسی کو بغیر مزدوری کے دیتا ہے تو رزق بھی اس کا اپنا، مخلوق بھی اس کی اپنی. کسی کو مزدوری پر تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، تو اس کی اپنی تقسیم ہے، اور مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے آزماتا ہے. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، انسان کی جب آزمائش کرتا ہے تو اس پر نعمتوں کی بارش برسا دیتا ہے، اور اسے بڑے بلند رتبے دے دیتا ہے، حکومتیں دے دیتا ہے، وزارتیں دے دیتا ہے، عمارتیں دے دیتا ہے، زمیندار بنا دیتا ہے، بہت بڑی ریاست کا مالک بنا دیتا ہے. لیکن ہے کیا؟ صرف آزما رہا ہے کہ یہ بندہ وہاں پہنچ کر بھی میری اطاعت کرتا ہے یا خود فرعون بن جاتا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور دوسرے کو ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. اب تنگی، فقر، افلاس میں کیا وہ شکر ادا کرتا ہے؟ کیا وہ ناجائز وسائل کی طرف دوڑتا ہے؟ کیا وہ دوسرے لوگوں سے رزق کی امید رکھتا ہے یا صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے؟ تو دونوں طرح کی آزمائش ہے جس میں عموماً افلاس اور فقر کا شکار ہونے والے فائدے میں رہتے ہیں.
چونکہ بے شمار گناہ ایسے ہیں جن سے ہمیں غریبی بچا لیتی ہے۔ انسانی زندگی میں بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس دولت نہ ہو تو وہ ان سے بچ جاتا ہے، تو دولت مند زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے بنسبت غریب کے۔ یا پھر خط آئے گا کہ فلاں کام ہے جی، اس کے لیے کوئی وظیفہ لکھ دو۔ کمال ہے جب آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اللہ کے حضور کھڑا کر دیا، لا الہ الا اللہ، ایک جملہ کہہ کر آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ اب آگے بات کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ بات مجھے اللہ کے رسول نے بتائی، میں اس پہ قائم ہوں۔ تو جب اللہ کے روبرو کھڑے ہیں تو پھر وظیفہ یہی ہے کہ اللہ سے خود بات کر لو کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، یہ میری تکلیف ہے، یہ میری بیماری ہے، یہ میرا دکھ ہے۔ وہ سن رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، جو بہتر ہوگا یقیناً کرے گا۔ یا کوئی دنیا میں ایسا وظیفہ ہے جو چلہ کشی کرے بندہ اور اللہ کو مجبور کر دے کہ اس کی بات مانو؟ کیا کسی کے خیال میں ایسا ممکن ہے؟ اگر ممکن نہیں ہے تو پھر عبادات کو دنیاوی امور پہ کیوں لگاتے ہو؟ میرے پاس تو جتنے خطوط آتے ہیں میں انہیں لکھتا ہوں کہ کیا آپ آخرت کا کام مکمل کر چکے، اب آپ کا عبادت کا زائد مصرف ہے کہ اسے دنیا پہ خرچ کرتے ہو؟ تو بہت سی چیزیں ہم نے غیر مذاہب سے لے لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام کو بعض تکالیف میں بعض قرآنی آیات یا بعض قرآنی صورتیں یا بعض مخصوص دعائیں پڑھنے کی ہدایت فرمائی، لیکن یہ خاص دعائیں یا وظائف ان لوگوں کو بتائے گئے جو صحابی تھے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں حضور حق حاصل تھا۔ اگر ہمیں وہ وظیفے یا وہ دعائیں کرنی ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق پہلے حضور حق تو حاصل کریں، وہ کام تو ہم سے ہوتا نہیں، اور پھر ہم اس طرف بھاگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مبارک مہینہ جو ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، قرآن سے منشا باری یہ ہے ہدی للناس، یہ نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اور نہ مسلمانوں کی اس پہ اجارہ داری ہے، یہ ہدی للناس ہے، اس کو اپنا دشمن نہ سمجھو، اسے غور سے پڑھو، اس کی بات غور سے سنو۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور اس نے تمام نوع انسانی کے لیے ہدی للناس بنایا ہے، ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اور ہدایت کہتے ہیں عربی میں کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہدایت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کو بھی محدود کر دیا کہ جو مسلمان ہو گیا اس نے ہدایت پا لی، جو نہیں ہوا اس نے نہیں پا، اور جو مسلمان ہو گیا ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کے بعد اسلام پر عمل کرے یا نہ کرے۔ ہدایت کا معنی، لغوی معنی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ، کاروبار، قانونی پیچیدگیاں، سیاسی کام، معاشی یا عدالتی یا سیاسی امور یا حفاظت یا لوگوں کے حقوق و فرائض، معاشرے کا جتنا کاروبار حیات ہے اس کا صحیح ترین طریقہ بتاتا ہے قرآن کریم۔ اور فرمایا صرف یہ نہیں، بینات من الہدی، دلائل کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ صحیح ترین طریقہ ہے۔ جنگ ہو یا صلح، سفر ہو یا حضر، اپنے ہو یا بیگانے، کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا، کمانا کیسے ہے، کیسے نہیں کمانا،
کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا فریضہ ہے، یہ ساری باتیں قرآن حکیم بتاتا ہے، اور بڑی کھلی دلیلوں کے ساتھ واضح نشانی بینات من الہدی والفرقان، اور اتنا واضح بتاتا ہے کہ حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں، درمیان میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیتا۔ اب اس میں رمضان المبارک کا کیا کردار ہے؟ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو زندگی میں اس مبارک مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے اصل مفہوم یہ ہے کہ حضور حق نصیب ہو۔ مال اپنا ہے، کمایا حلال طریقے سے ہے، فرمایا فجر کے بعد تم نہیں کھا سکتے، یقین ہوگا کہ یہ میرا نہیں اس کا ہے جس نے روک دیا کہ نہیں کھا سکتے۔ دن ختم ہوا، اجازت ہو گئی، اب کھا پی سکتے ہو، تو سمجھ آ گئی کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اس مالک کا ہے، اور اس نے وقتی طور پر مجھے مالک بنا دیا ہے۔ اس ایک عمل نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ یہ میرے پاس جو مال و دولت، جو علم و فن، جو کمال و خوبی، جو حکومت و اقتدار ہے، یہ میرا نہیں ہے، اس کا وقتی طور پر مجھے دے کر آزما رہا، لہذا مجھے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میں جب خرچ کرتا ہوں تو اللہ کے مال سے خرچ کرتا ہوں، اور مجھے جب ملتا ہے تو وہ اللہ کا مال ہے جو مجھے ملتا ہے۔ اب یہ احساس ہوگا تو آدمی اپنی دولت کو غلط مصرف پہ ختم کرنے سے رک جائے گا کہ اس کی اپنی تو نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ اب اللہ کے پیسے سے وہ جوا تو نہیں کھیلے گا، شراب تو نہیں خریدے گا، کسی کو قتل کرانے کے لیے اجرت تو نہیں دے گا، کسی کی برائی پہ تو خرچ نہیں کرے گا، چونکہ اس سے تو اللہ کریم منع فرماتے ہیں، تو جہاں سے اللہ منع فرماتا ہے ان کاموں پہ تو نہیں لگائے گا۔ پھر سارا دن تنہا ہے، اکیلا ہے، بیڈ روم میں ہے، جنگل میں ہے، تنہائی میں، کوئی بندہ پاس نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اس کا مطلب ہے اسے ایک یقین ہے کہ میرا رب جس نے مجھے منع کیا وہ میرے پاس ہے۔ ایک تربیت ہو گئی حضور حق کی کہ میرا اللہ ہر وقت میرے پاس ہے، اور یہی مقصود ہے۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انسان غلط کاری کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، جھوٹ سنتا رہے، خرافات سنتا رہے، خرافات بولتا رہے، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ صرف بھوکا پیاسا رہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ یعنی روزے میں صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ ہر طرح کی نافرمانی سے رک جائے، اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے لیے رب جلیل نے ایک طرف رمضان کی عبادات کے فضائل اتنے بڑھائے کہ نوافل کو فرائض کے برابر کر دیا، اور دوسری طرف پورا رمضان تمام شیاطین قید کر دیے۔ پرسوں ایک دوست کا خط تھا اور مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی، اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے۔ اس نے لکھا حضرت مجھے یہ شیطان سے ڈر نہیں لگتا، مجھے یہ ڈر نہیں کہ شیطان مجھے بہکائے گا، یہ ڈر نہیں ہے، میں شیطان سے نہیں ڈرتا، ڈر یہ ہے کہ میں خود شیطان نہ بن جاؤں۔ کتنی خوبصورت بات کہ یہ خطرہ نہیں ہے کہ شیطان مجھے بہکائے گا، شیطان کی میں پرواہ نہیں کرتا، ڈرتا اس بات سے ہوں کہ میں خود نہ شیطان۔ آخر شیطان نے کون سا تیر مارا تھا؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ اب اس کی عبادات کی دیکھو تو پیچھے کتنا لمبا وقف اور کتنے لاکھوں کروڑوں سجدے ہیں، تو یہ تو ایک چھوٹی سی غلطی تھی، لیکن غلطی چھوٹی نہیں ہوتی، غلطی اس اعتبار سے ناپی جاتی ہے کہ کس بارگاہ کی نافرمانی۔ جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ چھوٹی کیسے ہوگی، وہ تو بہت بڑی ہوگی۔ تو بڑی خوبصورت بات اس نے لکھی، اللہ اسے سلامت رکھے اور اللہ اسے اپنا قرب نصیب فرمائے، کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ میں خود شیطان نہ بن جاؤں، خود اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں۔
آخر شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا اور مردود ہو گئے۔ تو یہ مقصد ہے عبادات کا بھی، اور اس میں سب سے بہترین عبادت ہے رمضان، کہ ایک تو ساتیں بہت مبارک ہیں اور عبادات کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان تو قید ہے۔ اب اگر جھوٹ بولتے ہیں ہم تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطنت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اگر ہم رمضان میں برائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نہیں کروا رہا ہوں تو قید ہے، سارے شیطان چھوٹے بڑے سب قید ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطنت کا کوئی حصہ ہمارے اندر صلاحیت کر گیا، وہ ہم سے کروا رہا ہے۔ اب یہ جو بعض لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، بعض لوگ کسی اور شرعی عذر سے روزہ نہیں رکھتے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو احترام رمضان بھی نہ ہو، سرعام وہ کھانا پینا شروع کر دے۔ تو اس طرح کی جرات جو کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے اندر وہ مادہ جو شیطان کے اندر تھا کسی حد تک اس کے اندر موجود ہے، اور اسی کا اخراج عبادات سے کیا جاتا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ساری نوع انسانی کے لیے ایک آئین و دستور ہے قیامت تک کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو مسئلہ بھی پیدا ہوگا اس کا حل قرآن کے پاس موجود ہے، اور واضح حل موجود ہے۔ لہذا جسے یہ مبارک مہینہ نصیب ہو وہ ضرور کوشش کرے اور پوری پابندی سے روزہ رکھے۔ من کان مریضا، اگر کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، مسافر ہو، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے یہ گنجائش رکھی ہے فعدۃ من ایام اخر، رمضان کے بعد اس نے روزے پورے کر لے اگر اسے صحت اجازت دے، سفر ختم ہو جائے۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی صحت کی امید نہیں رہتی، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، یا بیماری ایسی ہوتی ہے جس کے ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اللہ نے فدیہ مقرر کر دیا کہ وہ جو غذا خود کھاتا ہے وہ 2 وقت کی غذا ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو کھلا دے۔ لیکن جو مریض صحت مند ہو جاتا ہے، جو مسافر سفر ختم کر لیتا ہے، ان کے لیے قضا ہے کہ وہ غیر رمضان میں روزے رکھے، اللہ انہیں رمضان کا اجر دے گا، چونکہ اللہ اجازت دے رہا ہے۔ رمضان کو عزت کس نے دی؟ رب العالمین نے۔ اب رب العالمین مریض کو اجازت دے رہا ہے کہ تم رمضان کے بعد روزے رکھنا، تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ بعد والے کو کم ثواب یا کم اجر دے، وہی دے گا جو رمضان میں دیتا ہے۔ لہذا اطاعت الہی مقصود ہے، ضد مقصود نہیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، یا میں فارغ ہوں تو میں فجر کی 2 کے بجائے 4 فرض پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ جو عبادات متعین ہیں وہی ہیں، اور ان میں جو رخصتیں اللہ نے دی ہیں، یاد رکھو رخصت الہی بھی اتنی ہی اللہ کی نعمت ہے جتنی عبادت الہی اس کی نعمت ہے، اور جو جہاں اللہ رخصت دیتا ہے وہاں رخصت کو بھی حاصل کرنا جو ہے یہی اطاعت ہے، چونکہ انسان بہت کمزور ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتا کہ نہیں جی میں تو رخصت نہیں لیتا، میں کرتا ہوں۔ تم کیسے کرتے ہو بھائی؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جب دن پورے کر چکو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، کتنا بڑا انعام کیا تم پر، اور تمہیں توفیق عطا فرمائی، اور تمہیں اپنی حضوری اور اپنے پاس ہونے کے احساس کا شعور عطا فرمایا۔ اسی لیے رمضان المبارک کے خاتمے پر یوم عید ہوتا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور حاصل رمضان یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں بندہ ہوں، وہ مالک ہے، حکم دینا اس کا کام ہے، میرا کام ماننا ہے، تسلیم و رضا ہے۔ جب یہ کورس مکمل ہوتا ہے، جب رمضان کی توفیق عطا ہوتی ہے اور اس میں ذکر اذکار کی توفیق ہوتی ہے، عبادات کی توفیق ہوتی ہے، حضور حق کا احساس تازہ ہوتا ہے، تو فرمایا میرے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب اگر کوئی بندہ، میرا بندہ میرے حبیب آپ سے پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے پوچھے، اسے کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں تیرے اس قدر قریب ہوں کہ تو خود اپنے آپ کے اتنے قریب نہیں ہے، میں خود تیرے خیالوں سے، تیرے علم سے، تیری سوچ سے، تیرے شعور سے زیادہ تیرے قریب، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تیری بات نہیں سنتا، نہیں مانتا۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جو بھی کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، رد نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ منظور ہوتی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ منظوری کے اسالیب جدا جدا ہیں۔ کبھی ہم کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے مضر ہے، وہ اپنے کرم سے بدل دیتا ہے اور ہمیں اس کے بدلے وہ چیز دیتا ہے جو مفید ہوتی ہے۔ جیسے بچہ کوئی ضد کر رہا ہے چھری لینے کے لیے، اس کی چمک دمک دیکھ کر، تو ماں اسے چھری کی بجائے کوئی کھلونا دے دیتی ہے۔ اب وہ نہیں سمجھتا کہ اس چھری سے میں خود کو زخمی کر لوں گا، لیکن جب ماں سے ضد کرتا ہے تو اسے چھری نہیں دیتی، اس کی بات ٹالتی نہیں ہے، کوئی اور کھلونا دے کے بہلا دیتی ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں کسی کام کے لیے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو اس کے بدلے اللہ کریم کوئی دوسرا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات بعین ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کچھ فرصت، کچھ وقت لگتا ہے۔ ہمارے پاس وہ وقت کا میزان نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ابھی ہو جائے، یہ اس کی مرضی کب ہوتا ہے۔ تیسرا ایک انداز یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن دعاؤں کے بدلے دنیا میں اللہ کریم کچھ دینا نہیں چاہتے یا سمجھتے ہیں کہ اس کے حق میں مفید نہیں ہے، تو وہ دعائیں اس کے لیے سرمایہ آخرت بنا کر جمع کر لیں۔ قیامت کو جب اعمال کا وزن ہوگا تو بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے پوچھا جائے گا بھی ان کے سارے اعمال آ گئے ترازو میں، فرشتے عرض کریں گے اللہ جو ہمارے علم میں تھے وہ سارے آ گئے، تو وہ فرمائے گا اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں، وہ بھی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں ہوں گی جن کا بدلہ دنیا میں اسے نہیں دیا گیا، اور بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا نہ سنی جاتی اور ساری دعائیں آج ہمارے پلڑے میں ہوتی۔ اب جس پلڑے میں رب جلیل اپنی حضور سے اس کی دعائیں رکھنے کا حکم دیں گے، بھلا وہ پلڑا کیوں بھاری نہ ہو؟ اس کی نجات کے لیے تو وہی کافی ہو جائے گا۔ لہذا فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرتا ہے، لیکن بات اتنی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری بات مانو، صرف منوانے پہ نہ رہو۔ جو صرف اپنے منوانے پہ رہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے جو خالق ہے اپنی بات، اپنی گزارش، اپنی عرضداشت منظور کروانا چاہتے ہو تو جو احکام اس نے دیے ہیں ان کو بھی مانو۔ یہ تو زیب نہیں لیتا
کہ اللہ سے مخلوق کہے کہ جو تو فرماتا ہے وہ میں نہیں مانتا، جو میں کہتا ہوں تو میری بات مان، کیا یہ زیب دیتا؟ یہ اصول ہے کوئی؟ تو فرما اجابت دعا میں انسانی کردار، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے شعور کا بڑا اثر ہے کہ وہ اللہ کو اللہ تو مانتا ہو، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی اپنی بھرپور کوشش تو کرتا ہو، حضور حق سے بہرہور تو ہو، اور پھر دعا مانگ کے دیکھے۔ دعا مانگنے کا جو لطف ہے اپنی جگہ وہی سب سے بڑا اجر بن جاتا ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ مشت غبار رب جلیل سے اپنے راز و نیاز کر رہا ہے اور اپنی ضرورتیں اور حاجتیں لے کر براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہے۔ دعا مانگنے والے کے لیے یہ درجہ کیا کم ہے کہ اسے شرف ہم کلامی بخش رہا ہے۔ لیکن فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ میں حکم دوں اور تم نہ مانو، اور تم بات کرو اور تم چاہو کہ میں تمہاری بات مانوں۔ کیا یہ بات زیب دیتی ہے؟ فرمایا اس لیے میری بات بھی مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے اللہ مانو جیسا میں ہوں، مجھے عام حکمرانوں کی طرح نہ لو کہ کبھی ان کی بات مان لی، کبھی سمجھا اب کون سا انہیں پتا ہے، جو جی چاہا کر لیا۔ مجھے اللہ مانو اور ایسا مانو جیسا میں ہوں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم بہتری کا راستہ، نیکی کا راستہ، بھلائی کا راستہ اختیار کر سکو۔ یعنی یہ جو حضور حق ہے، اللہ کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے، یہ بنیاد بنتا ہے زندگی کی تمام بھلائیوں کو پانے کی۔ انسانی مشین بھی عجیب ہے اور انسان کا مزاج بھی عجیب ہے۔ ایک سب سے بڑی کمی جو انسان میں ہے وہ یہ ہے کہ جو اسے مل جاتا ہے اس کی قدر و قیمت بھول جاتا ہے اور اس سے آگے کی تلاش میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو گاؤں کی نمبرداری ملتی ہے تو وہ علاقے کی سرپرستی کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، اور علاقے کی چودراہٹ ملتی ہے تو صوبائی اسمبلی کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اور صوبے کی ملتی ہے تو مرکز کے لیے، اور مرکز کی مل جائے تو پھر کلی حکومت کے لیے بھاگتا ہے۔ کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ اس سے اچھی گاڑی خریدنے کی فکر کرتا ہے اور اس میں لگا رہتا ہے، ایک قسم کے کپڑے ہیں تو اس سے اچھے کی فکر کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، آگے سے آگے جانا چاہیے جائز وسائل سے، جائز طریقوں سے، لیکن جو پاس ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ یہی حال انسان کا دین، عقیدے اور کردار کے معاملے میں ہے۔ جب اسے دین کے معاملے کوئی خبر نہیں ہوتی تو بڑی اس میں جستجو ہوتی ہے کوئی مجھے بتائے، اور جب یہ سارا سیکھ لیتا ہے تو اس وقت بے پرواہ ہو جاتا ہے، عمل کی کوشش نہیں کرتا۔ جب اسے اللہ اللہ نہیں آتی ہوتی، کوئی نسبت قلبی اس کے پاس نہیں ہوتی، تو اس میں بڑی طلب ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جاتا، میرا سینہ بھی صاف ہو جاتا، میرا دل بھی روشن ہو جاتا۔ لیکن جب اللہ کوئی بندہ بہم پہنچا دیتا ہے اور دل روشن ہو جاتے ہیں تو پھر کہہ رہے جو عام سی بات ہے، ہو گئے تو کیا ہوا۔ اور یہ حکایت نہیں، یہ واقعہ ہے، یہ تجربہ ہے جس سے ہم گزرے ہیں، گزر رہے ہیں، اور جسے ہم روزمرہ دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھے، دریا نہیں رکتے، وہ سوتے ہی سوکھ جاتے ہیں جو ان دریاؤں سے پھوٹتے ہیں۔ لہذا جو حاصل کرنے والا ہے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو نعمتیں، جو کیفیات، جو انوارات، جو برکات مجھے مل رہے ہیں، اس کے لیے کسی کی عمر لگی ہے،
مسلسل شب و روز کسی کی محنت شاقہ لگ رہی ہے، تب مجھ تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم یہاں کبھی لائٹ جلاتے ہیں، کبھی بجھا بھی دیتے ہیں، لیکن پاور ہاؤس تو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس کے لیے رات دن کی تمیز نہیں ہوتی، اسے رات دن چلنا پڑتا ہے۔ حاصل کرنے والے غافل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بانٹنے والا رات دن 24 گھنٹے کا ہر لمحہ اپنے کام پہ اس کا قلب، اس کا وجود، اس کی کیفیات لگی رہتی ہیں، وہ چکی کی طرح پستا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور بھلا کیفیات قلبی بھی چھینی جا سکتی ہیں کبھی، لیکن انسان چونکہ ناشکرا ہے بنیادی طور پر، اسے جب انعامات الہی اور نعمت الہی ملتی ہے تو عظمت الہی کو بھول کر خود بڑا بننے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، لوگ میرے سامنے گڑ گڑائیں، مؤدب ہو کر بیٹھے۔ بھئی آپ کو تو بندہ بنانے کی لیے محنت کی گئی تھی، خدا بنانے کے لیے تو نہیں۔ ساری عبادات، سارے مجاہدے، مشائخ کی ساری توجہ، ذکر اذکار کی ساری برکات ہمیں بندہ بنانے کے لیے ہیں، ہمیں خدا بنانے کے لیے نہیں۔ اور اگر ان نعمتوں پر اکڑ کر ہم نے خدا بننا ہے تو یہی تو شیطنت ہے، یہی تو ساتھی نے لکھا ہے کہ ڈرتا اس بات سے ہوں کہ کہیں میں خود شیطان نہ بن جاؤں اور اپنی عبادت اور اپنے مجاہدے اور اپنی کیفیات پہ اکڑ کر میں خود اپنی بڑائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور اس کا واحد اور فقط ایک علاج ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کو اپنے روبرو پائے، حضور حق کو یاد رکھے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کسی وقت دنیاوی امور میں مصروف ہوتا ہے اور یہ عظمت الہی اور جلالت باری ذہن سے اتر جاتی ہے تو فوراً جب یاد آئے پھر سنبھل جائے کہ میں اللہ کے حضور ہوں، اللہ کے روبرو ہوں، پھر معاملہ درست رہے گا۔ اور رمضان المبارک ایک کورس ہے اسی حضور حق کو پانے کے لیے، اور اس کی برکات کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں بھی ہم تبدیل نہیں ہوتے تو پھر کوئی کمی مجھی میں تھی جو یاد تم کو نہ آ سکا۔ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہاں کوئی مسنگ لنک ہے، مجھ میں کون سی ایسی خامی ہے، مجھ میں کون سی ایسی کمزوری ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا۔ تو کیا بلا کیا ہے، مصیبت کیا ہے، کیا خطا کہاں ہے؟ اللہ کریم تمام احباب کی محنت قبول فرمائے، سب کو راہ حق پہ استقامت دے، عالم اسلام کو سربلند رکھے، کفر کی سازشوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔